الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا محمد آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ واجب الاحترام سامعین کرام، ایک قیامت پوری عالم دی ہونی ہے، جہان اللہ تعالیٰ نے تباہ کر دینا، برباد ہو جانی دنیا۔ ایک قیامت ہے جڑی اسلام تے آئی اور لوگوں نے آج تک نہ سمجھا بھی وہ قیامت سی۔ قیامت تو گھٹ حادثہ نہیں جڑا اسلام نہ پیش آیا کہ امت دے بہترین لوگ بلکہ اشرا مبشرہ جو لوگ موجود سی، اس ایک شخص جڑا طلیق ابن طلیق سی، وہ باپ نو بھی حضور نے مکہ فتح ہوئے تے معافی دیتی، انہوں بھی مرسل اقتدار آ گیا۔ اور تکبر دی حد ہے کہ صحیح بخاری دے اندر غزوہ خندق دے بیان چاہتا بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جدوں چالاکی کر کے اس سالسی دے موقع تے فریب کر کے پھر خطبہ دیتا کہ جڑا یہ سمجھدا ہے بھی وہ زیادہ خلافت دا حقدار ہے تو اپنا سر ذرا اونچا کرے، بولو جنے بولنا۔ صحابہ کرام جیسے لوگ موجود ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تے فرماؤندے میرا دل کیتا کہ میں اٹھ کے انہوں کہاں حق و بحاظ میرے من کا من قاتل کا و باق الاسلام، خلافت دا حقدار تے وہ جن نے تینوں تے تیرے باپ نو مار کے اسلام داخل کیا، چرنا جنگاں لڑیاں تھی نا، خلافت تے انہاں دا حق سی، مگر ہن کی قیامت آ گئی ہے بھی تو کھڑا للکارن دیاں بھی جڑا سمجھدا خلافت دا میں حقدار اٹھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فاتح ایران موجود ہے، اشرا مجھے پوچھا تو صحیح حکومت سنبھال لی، جنہاں دے بارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماؤندے تھے جی مکہ فتح ہوئے تھے جنہاں نوں معافی ملی، انہاں دا بھی کدی خلافت کوئی حصہ، انہاں دی نسلاں دا بھی کوئی نہیں، مگر ایسا چکر چلیا کہ جی علامہ اقبال فرماؤندے اللہ دے رسول نے اینی محنت کی ولیکن خلافت راہ گم کر کہ اول مومنہ را شاہی آوا، پٹڑیاں اتر گئی امت، پہلی نسل نے بادشاہ دا سبق لیتا، محل بن گیا، دربان کھڑو گئے، جو کیسر کسرا دا کافراں دا طریقہ سب رواج پا۔ یقین جانو انہوں اسلام تے قیامت تو کٹ نہیں کیا، حادثہ دی کہ جو کہ رسول اللہ نے محنت کی تھی پانی پھر دنیا دی بادشاہی رہ گئی، چلے آؤندے ہن تک بھی تہاڈے ملک انہوں نے سنبھالا ہے، کلمہ ہے اسلام ہی پیچھے سر دیتا ہوں۔ تو امام ابن کثیر دی البدایہ والنہایہ 8 جلد 90 صفحہ حوالے بہت زیادہ ہوندے مگر سمیٹنا ہوندا، فرماؤندے قال علی بن المدینی، حدیث سے بہت بڑے امام ہیں، سمیت سفیان ابن عیینہ یقول، امام علی ابن مدینی فرماؤندے کہ میں سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنیا تھا، میں سنت ما کانت فی علی خصلہ تکثر بین الخلاف، مقابلہ کرنے انہوں نے آخیا علی ایک شے بھی ایسی نہیں سی جہدے پروں خلافت دا اہل نہ ہوئے، نالائق ثابت ہونے، ایک عیب بھی نہیں سی اسے کر سکتا۔ وَلَمْ يَكُنْ فِي مُعَاوِيَةَ خَصْلَةٌ يُنَازِعُ بِعَلِيٍّ، تے معاویہ دے پلے ایک خوبی بھی نہیں سی جس میں علی نہ جنگ کر سکتا۔ بالکل ڈھیر مچ گیا کہ ایسے لوگ جڑے اسلام دے آخر تک دشمن سی سلام بافی میں وہ علی نہ جھگڑ پیا۔ اور اس تو اگے فرماؤندے کہ لوگوں نے کیا کہ معاویہ بڑا حلیم سی تے بڑا نرم طبع سی، وکیل علیہ شریک القاضی کانا معاویہ حلیم، بڑا دانا اور حلیم سی، فقال لیسا بحلیم من صافر الحق وقاتل علی، جن نے حق نو نہیں پہچانیا اور دا انکار کرتا علی نہ جنگ لڑی، کتھے دا حرم تے کتھے دی جانبداری تے تسی آندے جے۔ تو ایک حوالہ ہے میں پڑھ دیتا، اے وہ کتاب ہے جڑی شاید عام نہ ملے، العلم الشامخ فی اثار الحق الآباء والمشائخ، باپ دادے دا کوئی لحاظ نہیں کرنا، حق دا جھنڈا بلند کرنا۔ بہت جہاد کیتے اس بندے نے، یمن پیدا ہوا، علامہ صالح بن ہدی المقبری المتوسط سنہ 1108 جی پتا، اتوں ماراں کٹاں کھاندا مکے، اتنے دے عالمانہ نہیں بنی، انہیں آخیا سارے فساؤنا چاہتے جی، تہاڈیاں غلط کلاماں جو حق ہے وہ عالم الشامخ بلند جھنڈا، یہ اندر فرماؤندے واما معاویہ تو فطالب ملک، کوئی انہوں دین نہ نہیں سی نہ کوئی سلام نہ سی، دنیا دا لالچی حکومت دا پکھا سی، اقتحم فیہ کل داہیہ، ہر غلط کام انہیں ادھر کر لیا، جھوٹ بولنا پیا، قرآن نال دھوکھا کرنا پیا، کوئی کسر نہیں چھڈی ہے۔ وختم بالبیعۃ یزید، تے آخری کام برائے کر کے مریا، بس صرف اپنی زندگی جنہیں برائے کام کرتے، یزید جلی بیعت لے کے مریا۔ فالذی یضمنہ اجتہدا فاخطا لا نقول اجتہدا فاخطا، جڑا انہاں دا نا
نہیں یہ نیت بڑی نیک سی تے ٹھیک سی، اجتہاد کیتا غلطی ہوئی، آندے اسی اس بندے نوں نہیں کہندے بھی نے بڑا سوچا تے غلطی کی، وہ بندہ بھی کہنے والا اجتہاد نہیں کر رہا، لیکن اما جاہل حقیقت الحال مقلد، یا عقل دا انا جنہیں کچھ نہیں پڑھیا کندا تو گلاں جڑیاں سنیاں انہاں تے چل رہا، وَإِمَّا ضَالٌ اتَّبَعَ هَوَاهُ، یا گمراہ ہے جان کے لوگوں کو غلط رستے پانا چاہتا، کیڑا اجتہاد سی دا؟ اللہم انا نشہد بذلک، آندا ہے اللہ اسی تینوں دعا کرنے ہیں یہ ہوئی ساڈا ایمان اور عقیدہ، بالکل جھوٹ بولتے جڑے دا دفاع کرتے ہیں دنیا دا تعلق اور ہیرا پھیری کر کے صحابہ نو پیچھے سٹ کے حکومت بہ کے ہونا دا سر چکو تا ابن عمر فرماؤندے جے خطرہ نہ ہوندا کہ میرے کوئی نقصان با میں اٹھ کے انہوں آندا او حقدار ہے خلاف دے جنہیں تینوں تے تیرے باپ نو مار مار کے مسلمان کیتا، اج تو انہاں نوں للکارنا تانے دینا۔ تو پھر اگے فرماؤندے وَتَرَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَنْقِمُونَ عَلِيًّا الْقِتَالَ وَالْبُغْضَ، ایڈا ظلم ہو رہا، ایک پاسے علی سے اعتراض کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نہ جنگ لڑتا سی، باغیاں نہ جڑا قرآن دا باغیاں وہ اعتراض ہے علی تے، یہ جنگاں مسلمانوں نے رہیاں۔ يُحَسِّنُونَ لِمَنْ سَنَّ اللَّعْنَ عَلَى الْمَنَابِرِ فِي جَمِيعِ جَوَامِعِ الْمُسْلِمِينَ منذ وقت إلى وقت عمر بن عبدالعزیز اللہ اکبر اربعۃ الراشدین رضی اللہ عنہ وہ دے کماں نوں اچھا کہیں گے جنہیں ممبراں تے علی تے لعنت کرنوں سنت قرار دیتا، اور وہ دے زمانے تو لے کے عمر بن عبدالعزیز جڑا پھر خود آپ خلیفہ راشد وہ دے زمانے تک چل گئی۔ ایت عمر بن عبدالعزیز نے اللہ دا بھلا کرے ملا علی قاری فرماؤندے بند کر کے اس لعنت نوں ایت قرآن دی داخل کیتی خطبے جڑے اسی ہن سارے درانے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ جی سنت ہے جڑی جاری کی جو قرآن دا حکم فرماؤندے او دے کماں نوں اے لوگ نیک کہندے مارنا سب علی فوق المنابر وجال سننا تصورن ان دا لازم آندے کوئی گناہ بھی انہیں نہ کیتا ہوندا ممبراں تے علی تے لان اے دے سامنے ساریاں برائیاں ہلکیاں سارے عیب معاف کر دیو، رسول دا جھنڈا چکن والا اسلام دا ہیرو اور مسلمانوں دا ممبر تو دے جمعے اور عید دا خطبہ گندیاں کرتا کہ لعنت کرو آندے دے سامنے ہر گناہ ہلکا۔ وفی جامع المسانید فی مسند ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان ابی عبداللہ الجدری دخلت علی ام سلمہ قالت ام سلمہ ای صبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیکم، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو آدمی گیا انہاں کیا ام سلمہ رسول اللہ دی بیوی نے تواڈے اندر حضور تے لعنت ہون رہی ہے؟ قلت معاذ اللہ، میں کہا توبہ۔ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سب علی فقد سب علی، میں نبی دے گھر وسدی رہی ہوں، نبی کہہ کے گیا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جڑے علی نوں گال کرن گا مینوں کرن، کوئی شرم کرو تواڈے ممبر تے اس گل ہی رہے گا۔ تو امام صالح مقبری فرماؤندے نیل الاوطار سے امام شوکانی نے حوالے امام کسے دا لحاظ نہیں، مگر اس کتاب دا اردو ترجمہ کون کرے؟ کسے گل نوں نہیں نے چھڈیا، انہاں آکھیا سب فرقے لوگاں جعلی بنائے، ایویں آندے شیعہ دا معتزلی اس نام دا کوئی بندہ نہیں جمنا، یہ عقیدے لوگاں دے منکر تے صرف کتاباں دے، مینوں دنیا وچ کوئی بندہ نہیں یہ عقیدے والا جعلی منے فرقے سارے ملیا میں مومن ہاں نیک ہے، گھر نہیں اگلے دی سمجھ دے انہوں بدل کے کچھ کر قیمتی کتاب علم شاہ مسیح مکیوں لبھی سی قیامت آ ہوں۔ پچھلے جمعے بچوں نے بعد آخیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جنہ شرطوں تے صلح کی تھی وہ بھی مختصراً بیان ہو جانی چاہیے، یہ بھی نہیں لب گم کر دیتا سارا کچھ۔ 8واں صفحہ شرح ابن ابی الحدید ہے اور امام ابو الحسن المدائنی کے حوالے نہ لکھا علی بن محمد ابو الحسن المدائنی جنہوں امام یحییٰ ابن معین نے کہا سکھ مسلمانوں دے حالات اگر سیکھنے مدائنی پڑھ، تو امام مدائنی دے حوالے نہ انہاں سارا لکھیا۔ تو پھر انہوں نے جدو حضرت حسن نے دیکھا سپاہ سالار غدار ہو چکے اندروں پیسہ کھا کے معاویہ نے رد چکے اور نیتاں آئے میرے جا کے جنگ دے بانے وہ سامنے گرفتار کرا دیں اور وہ خط معاویہ نے بھیج دیتے آ لئی انہاں سپاہ سالار اس وقت آخیا پرے مانسو اسی رسول اللہ دا خاندان سی حق ساڈا بنتا سی حضور دے وارث تسی نہیں پہچانا میں دفاع کردا ہوں۔ اسے فرمایا یسل المسالمۃ واشترط علی العمل بکتاب اللہ و سنت نبی، اے آخری چارہ تھی جڑا امام حسن کر سکتا میں بے بس ہاں مگر اینی گل تینوں مننی پانی کہ اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے عمل کریں گا۔ واللہ یبایع لاحد من بعد، اپنے بعد کسی نے تبری یاد نہیں کرے گا، کسی دی بیعت نہیں لوے گا، مسلمان چن گے وہیں یکون الامر شورا، مسلمان مشورے نہ پہ طے کیا دیکھ لے رہو مٹی پلیت کیویں کردا، ایک گل تے نہیں رہا نہ کتاب و سنت تے عمل ہویا، کسی نوں ولی یاد نہیں کرنا، پتر نوں بنا دیتا۔ مسلمانوں دا شورا وہیں یکون الناس اجمعون آمنین،
اور مسلمان جڑے پچھلیاں جو مرضی لڑائیاں ہوئیاں کوئی اڑی برسی کسی نے نقصان نہیں پہنچایا. وہ بھی سن لو کہ تھی کیویں نقصان پہنچا. اے امام حسن رضی اللہ عنہ تو شروع صرف ایک فکرہ بولتا. وکان الحسین ابن منذر الرکاشی یہ بھی شکار آ گئی. یقول واللہ ما وفا معاویہ الحسن بشیء کہ رب دی قسم معاویہ نے ایک وعدہ بھی حسن نہ پورا نہیں کیا. ایک گل کہ نہیں رہا اس حکومت ہماری نہ کتاب و سنت سے عمل نہ بڑی عجی کا مسئلہ زندگی چ ڈنڈے نہ تلوار دے دوران یزید دی میدان صاف کرتا. اسلام تے حادثہ عظیم یقین جانو قیامت تو کٹ نہیں اسلام بالکل. بعد اسلام دن ویکھنے ہی نصیب ہوئے جڑے اللہ دے رسول علیہ السلام دی برکت نہ سی کہ ایک ادنا عورت پوچھ رہی سی خلیفے نوں کون ہے تو گل کرنا بول نہیں. تلوار سایہ کر گئی سر اڑن لگ پے اللہ دے دین نال ٹھٹھا ہو. ارے سارا تو پہلی گل جی میں تھوڑے سامنے عرض کی تھی بے نماز تک نو برباد کر دیتا. اے نسائی شریف چ پڑھا اللہ دے رسول نے سب کچھ دسیا سی بنا لوگوں نے کی کرتوت کرنے. رسول کریم علیہ السلام تو بعد نماز تک دہار. اے نسائی شریف کتاب الامامہ الصلاۃ مع ائمۃ الجور. اب بھائی حدیثاں پڑھو یہ پھر حکومت کیڑی آ گئی ائمۃ الجور حق تو ہٹ گیا ظالم حکمران ہے مگر نماز انہاں دے پیچھے پڑھنی. ہوں الٹی دلیل بنا لی بھی جہاں مردیاں لوگ گولی کھاندے سی رسول دے حکم دے تحت پہ نماز نہیں جزی کرنی پڑھ انہوں جواز دلیل بنا لیا بھی جے فاسق فاضل نمازاں کیوں پڑھ دے. جا کے اور مائے حدیث نو پوچھو فقہاء نو پوچھو جنہیں آخیا شکر ہے دین نے آخیا اپنا بیڑا نہ غرق کر لو جماعت کیا گواؤنی ہے نمازاں پڑھو. الصلاۃ مع ائمۃ الجور ظالم حاکمانہ نماز حدیثاں دس رہے ہیں فرماؤں دے اخر زیاد الصلاۃ. اے گورنر جڑا سی امیر معاویہ زیاد نماز لیٹ کر وقت گزر گیا. فاتان ابن صامت تو راوی فرماؤں ہے ساڈے کول ابن صامت آئے عبداللہ القیت لوگ کرسی میں اس لیے کرسی ڈاتی فجارہ سال بہ گیا فذکرت له سنا زیاد تو میں دسیا کہ نماز دا ہن حال یہ ہو گیا وقت نہیں رہے نماز دے بے وقت نمازاں شروع کر دی. فاضل شفت اے اپنے ہونٹ جڑے سے انہوں نے چبایا وزرا بالا فخری اور میری ران تے ہاتھ ماریا. وقال انی سالت ابا ذر کما سالتنی تے نال دسیا کہ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھا سی جویں تو مینوں پوچھا کہ نمازاں لیٹ کرن تے پھر کی بننا. فضرب فخذی کما ضربت فخذک جویں میں تیری ران تے ہاتھ ماریا ایویں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ میرے ماریا سی. وقال انی سالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما سالتنی تے ابو ذر بھی یہ کہندے سی میں بھی حضور نوں پوچھا دن بدل جانے ہیں تسی پیش گوئیاں کر دے حاکم ظالم آ جانے ہیں نمازاں نہ دلچسپی نہیں مردیاں پڑھن گے لیٹ. فضرب فخذی کما ضربت فخذک تے جویں میں تیرے ماریا تھے رسول اللہ نے میری ران تے ماریا. فقال علیہ الصلوۃ والسلام صلی الصلاۃ علی وقتها اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا وقت سے نماز پڑھ لی اپنے گھر فین ادرکتا ما تصلی مڑ کے جا کے انہاں دے پیچھے ہی پڑھ لی. ولا تقل انی صلیت یہ کوئی نہ آکھیں میں نماز اگے پڑھ چکا فلاں سڑی نہیں پڑھنی ایک کہ اپنی پڑھنی وہ فرض ہو جائے گی ایک وہ نہ پیچھے فتنے تو بچنی ورنہ پتہ نہیں تھوڑا کی حال کر. تو امام علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ پھر شرح کرنے حاشیے فرماؤں کہ پتہ چلیا ہے اندر کہ ظالم جڑے نا انہوں دے پیچھے بھی نمازاں اسلام نے جائز کیتیاں منع نہیں کیتا. یہ کیا بے اس تو زیادہ خطرے جڑے انہوں تو بچن کی خاطر وفی ہے جواز الصلاۃ مع ائمۃ الجور لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه. اس حدیث پاک تو پتہ لگا کہ پاویں کڈا نام مراد نہ ظالم دین تو ہٹ گیا نماز دے پیچھے پڑھ لیو کیونکہ نماز میں اتنا لیٹ کرنا صرف ظالم حاکمہ کا کام ہے. سچے مسلمانوں تو تڑپتے رہیں ہاں وقت جے ہونا فوراً سجدے دیں گے ایاں نہیں نماز. اس لیے تزیید صلاۃ دا باب بخاری سی تو میں اشارہ کر دینا انہوں بھی پڑھنا جے تو پتہ لگو بھی جمعہ ہو رہا مغرب دا قریب ہو گیا لوگ اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے نماز اشارے نہیں بیٹھے ہیں سر چکاؤں ڈے کہ کوئی آدھا اٹھ کے پڑھو فرما سر لو آنا. یہ قیامت ہے جی اسلام سے آئی یہ حسین نوں سمجھنا اے میں لمبا جا کر رہا نا حسین میری روح ہے میں صرف یہ نہیں کہ یزید حسین ایک بندے دی سمجھا کہ اسلام ذبح ہو رہا میدان سے نکل کے دسیا سب غلط ہو رہا ہوں روے میں روک نہیں سکتا مگر یہ دین کوئی یہ پٹڑیوں لے گیا یہ سارا کچھ اسلام دے خلاف ہے. نماز نو لیٹ کرنا بالکل بے وقت اور اتنے ٹوکن والوں کا حشر حضرت حجر بن ابی جیسا صحابی رسول کریم علیہ السلام دا جنہوں کیا گیا کہ راہب و صحابہ محمد حضور دی صحابہ چ ویکھنا نا دنیا دا تارک
حجر نو ویکھو اس دور غابہ اور یہ جو میں 49 صفحے تو پڑھ رہا حجر بن عدی 49 نہیں 385 صفحہ پہلی جلد فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے ساتھیاں تو سی وکان من آیان اصحابی ولما وریا زیاد نے عراق اے جدو زیاد حرامی جڑا ہے حکمران بنیا عراق دا معاویہ دی طرف نمازاں لیٹ کرن والا واظہر من الغلظۃ وسوء السیرۃ ما اظہر جدو انہیں پھر بد کرداری تے ظلم شروع کیتا خلا حجر ولم یخلا معاویہ دے خلاف بغاوت نہیں کیتی اینو کیا ہے گورنر نہیں مانتا وتاب و جماعت من شیعہ علی رضی اللہ عنہ حضرت علی دی پارٹی دے بہت سارے لوگوں نے ساتھ دیتا انہوں نے کہا واقعی یہ کیا بدماشی شروع ہوئی ہے کہ نماز کا وقت لگا دیں وحسبہ یومن فی تاخیر الصلاۃ ہوا وصحابو نماز لیٹ ہوندی ویکھ کے نے جے ساتھیاں نے ایک دن کنکراں ماریاں مسجد دے پلاٹ سے چک کے پہلے نماز پڑھا وڑے سر تو کاتب فی زیاد الی معاویہ اے حسن دے نال معاہدے تے عمل ہو رہا تو زیاد نے معاویہ نو لکھ دیتا فامرو یبا صحابی و بصحاب لے کیا بھیج دے تو مرج ادرا دا جنگل جڑا سی اوتھے بیچارے لجائے گئے تو حضرت حجر نے کہا انی لاول المسلمین قبر فی نوائی اے او جنگل ہے جدی ہن میری موت دا سامان ہے قبراں کھد گئیاں تلواراں ہتھاں تے اور کفن بچھاتے گئے سامنے موت دا منظر ہے مگر میں وہ پہلا مسلمان ہے جن نے اس علاقے چ اللہ اکبر کیا میں ہاتھ فتح کیتا سی اج میرے نال حال ہے اس ویلے پھر آپ نے فرمایا ہن تسی منتے کوئی نہیں مینوں قتل تے تل گیا جے میری ایک ہی نیت ہے کہ مینوں نماز 2 رکعت پڑھ لین دیو ثم قال لولا ان تظنی بی غیر الذی بی لا تلتما تے فرمایا جے ڈر نہ ہوندا بھی تسی فرض کرنا بھی ہن موت تو ڈردا نماز لمبی کردا تے مزہ بڑا ہوندا سی آ تلواراں ویکھ کے نا تے سر اڑ جانا ہن حجر نماز میں لمبی کردا اور نال کیا قال لا تنذرنی حدیدا ولا تغسلنی دمن نہ میرا خون دھویو تے نہ میریاں جڑیاں لایو فینی لاکن معاویہ الجادہ قیامت دن معاویہ میں پولیس رات تے اجدہ ملوں گا اتنے میری جی ملاقات ہوگی میں نمازاں تسی لیٹ کرو تے قتل حجر تو دے ساتھی ہو 60 بندے بے گناہ جنہاں دے بارے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب معاویہ آیا بھی تینوں کوئی خدا دا خوف نہ آیا تو جیل جی دے دنو بے گناہ مار دیتے نمازاں تسی نہ وقت سر پڑھو تو انہاں غریباں نو قتل کر دیتا سوئلہ محمد بن سیرین عن زکاتین عند القتل فقال صلی ما خبیب و حجر وہما فاضران امام محمد بن سیرین تابعین لوگوں نے پوچھا جنہوں سزائے موت ہونی ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھے کوئی دین تھا فرمایا ہاں حضرت خبیب نے پڑھی مکے دے کافراں اور حجر نے پڑھی اور یہ دونوں چوکی دے لوگ سی اس پاروں دین دی سنت ہے وکان الحسن البصری یوزم قتل حجر و صحابی اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الکامل بن نصیر کہ غیر معاویہ من حجر و صحابی کہ حجر نو اور دے ساتھیاں نو جڑا قتل کیتا ہن دا ٹھکانہ کچھ نہیں رہا ہوں یہ ہلاکت اور تباہی ہے کد نے جواب دینا جو پولیس رات سے وہ ملیا کی جرم سی وہ ولما بلغ ربی بن زیاد الحارثی وکان عامر لمعاویہ خراسان قتل حجر بے بس امت مگر خود ساتھیاں دا حال کہ گورنر سی معاویہ دا ربی بن زیاد خراسان جدوں خبر پہنچی نماز تو بعد انہیں آخیا دعا کی جناب کیا لوگو آمین کو اللہم ان کان للربی عندک خیر فقبض الیک واجل جے میری قسمت اللہ تیری تقدیر کو نیکی ہے نا تو فوراً میں اٹھا لا میں ہن جینا نہیں چاہتا جلدی کر کوئی کرنا نہیں کر رہے گی حجر اور ساتھیوں نے نماز دے فلم یبرا مجلس حتی مات اپنی جگہ تو دعا کر کے ہلیا نہیں ڈگا تو بہت آ صدمہ اتنا ہوا کہ صحابی رسول قتل ہو گیا اور وہ ساتھی مارے گئے پھر نماز لیٹ کرن تے قیامت لے اسلام بالکل اپنی مرضی کا دین شروع کر دیتا کہ جڑا بولیا وہ سر نہیں رہا اور اجے تک ظالموں دی نسل موجود ہے 90 سال دی حکومت دے پیسے کھادے اجے ہضم کر رہے کہ سیدنا معاویہ سے توبہ کر علی سیدنا نہیں تہاڈا اے سید علی نہ جنگاں کرنا لڑائیاں کرا تہاڈا سیدنا بن گیا اور حضرت علی تے لعنت نعوذ باللہ نعوذ باللہ جو میں عید دے خطبے جدوں کیتا کون ہے ایتھے معمولی بدعت کوئی کر لیں بریلوی حضرات مولوی شریف پڑھ لیا یہ ختم دے ہو بدعتی دوستی شرم کرو انہاں دی بچاں کیا معمولی گلاں کچھ بھی نہیں اگر وہ نیک نیتی نہ کر دے اللہ شاید ادھر ہی دے دے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جڑا انہاں چیزاں بدعت آندا وہاں یار اگر ہوندا اتحاد اور نیک نیتی نہ کر رہا ہے محبت رسول پر رخ نہیں ہونا انعام ہی ملدا کام غلط ہے مگر نیت اللہ دیکھے مگر ایتھے کی ہو رہا نہ کوئی نیت نیک ہے نہ کوئی ضرورت ہے حضرت علی رضی اللہ جیسے بندے تے لعنت ہو رہی اور جدوں ویکھیا بھی لوگ عید دی نماز پڑھ کے چلے جاندے اور نہیں سمجھدے کہ کی یہ خطبہ سنی
علی اور ابن زبیر کے لان سے دین ہے، وہی خاطر دین تبدیل کرتے یہ ساری کتاباں بخاری مسلم سے، مگر میں تھوڑے سامنے ایک ایسی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جس سے سارا کچھ کٹا، التمہید لما فی الموطأ من المعانی والاسانید، الامام الحافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالی، امام ابن حزم کے استاد اتنے پھر لکھ دے اے ہوئی کہ عید کا خطبہ کن پہلا کیتا، اپنی ضرورت سیاست کہ پہلا خطبہ سنا علی لعنت سنانی، نماز پھر پڑھانی، لوگوں مجبور کرنا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ مروان کا ہاتھ بڑھیا، سارے گورنر بھی اسے کم تھے کہ خدا دا نام من سنت کتنے گئی کہ نماز پڑھاؤ بعد خطبہ جو کیا لگا گیا سنتا دا وقت، وہ نہیں زمانہ رہا، اے بخاری شریف مسلم سے پڑھ، دین اپنی مرضی کا بنانا شروع کر، اور اذان شروع کرتی بدعت مکمل اذان عید واسطے بالکل اپنا اسلام کہ اقامت اذان ہو رہی ہے، خطبہ جمع پڑھا جائے، القول قول من قال نماز اول من اذن له فی العیدین، آندے صحیح گل یہ ہے کہ سب تو پہلا جڑا عید واسطے مانگ دوائی معاویہ نے دوائی، پھر یہ گورنر زیاد اور مروان بھی سارے متحد کر دی، اور خطبہ بھی نہیں دیتا کہ سمجھو 246 اور سارے جڑانا یہ مقام، امام نے سب روایت حدیث کٹھیاں کرتیاں، یہ اذان بھی شروع کرنے والا اور خطبہ بھی دا پہلا کروائے، امام ابن حزم رحمۃ اللہ ایسے بندے فرماؤں دے یار لعنت علی تے جمعہ اور عید، حالانکہ بنو امیہ دی اولاد چوں امام ابن حزم نسلی طور سے ملی ہے مگر محدث ہے، عالم ہے، اسی نے ایسے محلات والا کتاب کوئی نہیں، فرماؤں دیا جڑا یہ حدیثاں چاہتا کہ امام خطبہ دے رہا ہوں پھر تابعین گلاں کر دے، جدوں کہ اللہ دے رسول نے آخیا کوئی گل کرے تو تم آخو چپ ہو، یہ بھی تسی بےہودہ گل کی، تسی بھی تو غلط کیتا، ایسا خطبہ نماز دی طرح مگر بول دے سی، تو فرمایا رأیت الشعبی ابا بردہ 5ویں جلد ہے المحلات صفحہ 64، تو راوی آندا میں شعبی نو ابا بردہ بن ابی موسیٰ الاشعری نو یتکلمان والحجاج یخطب، چل پئی لانا گاہ تو گئے اسے تے رہا سارے 90 سال، تو دیکھیا کہ حجاج خطبہ دے رہا ہوندا سی، بول دے سی ہی نہ قال لعن اللہ ولعن اللہ، مگر بول دے ادوں سی جدوں یہ شروع ہوندی سی علی تے لعنت ہوے، ابن زبیر تے لعنت ہوے، فقلت تتکلمان فی الخطبہ وقال لم نؤمر بین ستر هذا، میں کیا خطبے چ بول دے جے، انہاں کیا خطبہ یہ جی اللہ دا حکم ہے چپ رہن دا، قرآن پڑھو کوئی حدیث پڑھو کوئی اللہ رسول کی گل کرو، اے لعنتاں نہیں چپ کرن دا حکم ہے، اے بکواس کرے اسی گلاں کرن، اوتھے پھر امام فرماوندے قال ابو محمد ابن حزم فرماوندے کان الحجاج و خطباء یلعنون علی و ابن زبیر، لعنت کرا تے کر دی علی جیسے بندیاں تے عبداللہ بن زبیر جیسا، پہلا بچہ مدینے جدوں حضور نے آپ گرتی دیتی، نالے قتل کیتا اور نالے لعنت کرن، تو رضی اللہ عنہ ولا عنہ لعنہ، اے ابن حزم دا مدے ہو میرا، فرمایا انہاں تے اللہ راضی ہوئے جنہاں تے لعنت کردے سی، تے لعنت کرن والے تے لعنت ہوئے، انہاں تے اللہ لعنت کرے اس قابل، اے رحمت دے حقدار۔ اگے عید دے خطبے تے فرماوندے پھر کہ عید دے بعد بھی لوگ اٹھ کے چلے جاندے، وَمِنْهَا مَا أَحْدَثَ بَنُو أُمَيَّةَ مِنْ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ وَإِحْدَاثِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَتَقْدِيمِ الْخُطْبَةِ قبل الصَّلَاةِ، 85 صفحہ فرماوندے بدعت کڈی، بدعت احداث انہاں بنو امیہ نے کہ نماز لیٹ کر کے پڑھنی، اذان اور اقامت کر لی عید لی، تے خطبہ بھی جڑا عید تو پہلا بالکل گالاں سناونیاں لوکاں نوں، اوتھے پھر اگے فرماوندے واہ تلو بین الناس کانوا اذا صلوا ترکوہم ولم یشهدوا الخطبہ، 86 صفحہ کہ بہانہ کی بنایا کہ خطبہ اس تو اسی پہلا لیندا کہ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاندے ساڈے خطبے نوں نہیں سن، وذالک لانہم کانوا یلعنون علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اور فرماندے لوگ کیوں چلے جاندے سی، مسلمانوں خطبہ پڑھا لگدا سی، ابن حزم کہہ رہے چونکہ علی ابن ابی طالب پہ لعنت کر دے سی، فکان المسلمین یفرون، مسلمان بیچارے نماز سے مجبور نہ پیچھے پڑھتے سی، دوڑ جاندے، خطبہ نہیں سننا، واہ حق عالم آندا بالکل یہ ٹھیک سی، انہاں دی یہی فرض سی مسلمانوں تک چلے جان اور ٹھیک کر دے سی، فکیف ولیس الجلوس للخطبہ واجبہ، حالانکہ عید دے خطبے لی بہنا کوئی لازم ہی نہیں تھی، مگر ایس خطبے نہیں سن لی پیندے، پہلا لین کہ سناواں گے تو بعد نہیں اسی آنا، ایک کام جڑا کردے رہنا، نہیں ہٹے اس کے، اور دین نال جو ٹھٹھا شروع کیتا حج دے بارے جی پڑھ لیا نسائی شریف، علی نہ ویر کتوں لے تک لے گیا، یہ حدیثی کتاباں میں لکھیاں، یہ سیاستہ نہیں، تسی پڑھتے پڑھتے نہیں، تمہیں کی ہو گیا تسی یہ گلاں ایویں خواہ مخواہ کر دے جے، اللہ تو ڈر جاؤ، نیکاں دا ساتھ جاؤ۔
دین جڑا دا مطالبہ آخری سرا حضور نے آخیا دین کتنے جا کے مکدا نمازاں روزے سب پہلا تھلے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ جدو بندہ اتنے چلا جائے انہوں نے پیار کرنا جڑے اللہ نو پیارے جڑے اللہ دے دشمنوں نے نفرت کرے بڑیاں نال نہیں اسی پیار کرنا یہ حس مارتی جی کہ نک مار دینا نہ بدبو دا پا یہ نک مار دیتا مسلمان برے ہی چنگے تے چنگے ہی چنگے توبہ توبہ تو دین آنا غیرت سکھاؤں کہ کنجراں تے لعنت بھیجو پاویں ملک دے حکمران ہیں نیکاں دی دعا کرو اے رسائی شریف حج دے ابواب اتنے بیان آ گیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے میدان عرفات کی لبیک کیا اتنے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وقفے وقفے نا ذکر کرتے سی نال لبیک آندی اور حضرت ابن عباس کا دوسری جگہ آتا فرمایا اصل میدان عرفات دے دن دی زینت رونق کیا کہ تھوڑے تھوڑے وقفے بعد حاجی پکار لبیک اللہم لبیک اے تلبیت بے عرفہ 253 صفحہ یہ اما سنجی دا حاشیہ بھی ہے امام سیوطی دا بھی تو فرماؤں دے سعید ابن جبیر کہیں دے کن تم ابن عباس دا عرفات میدان عرفات سی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فکا کارا مالی اسم الناس ربو ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا میں سندا ہی نہیں کی ہو گیا لوگوں کوئی لبیک ہی نہیں کہہ رہا کل تو یخافون من معاویہ میں کیا معاویہ تو ڈر انہیں ڈاکٹر کہ کوئی اتنے نہ کہے فخرج ابن عباس میں استاد حضرت ابن عباس اپنے خیمے جو نکلے فقارا لبیک اللہم لبیک فإنم قد ترکوا السنۃ من بغض علی کہ توبہ 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 علی دی دشمنی اتوں تک رہ گئی نا کہ علی چونکہ سنت عمل کرتا سی یہ کام نہیں کرنا علی دے بغض پر ہوئے کہ سنت نو چھڑ دیتا جڑی اس گندی دینت سی تو امام تھلے لکھ دیا لاجل بغضی وهو کان یتقید بالسنۃ فاولئک ترکوا بغض ابن عباس فرمایا چونکہ علی سنت تو ادھر ادھر نہیں سی ہٹدا اے او دے بغض ہو گیا کہ نہیں اسی وہ سنتاں بھی نہیں کرنیاں جنہاں تے علی عمل کرتا تباہی تباہی اور نال پھر دے زکات دا حال اے میں انہاں باتاں ذکر کر رہا جے گئے گزرے دور صرف نماز روزہ دین ہے بھی نہیں رنت حالانکہ دین تے اصل اسلامی حکومت تھی مگر انہاں تک دا بیڑا غرق کر دتا کتاب الاموال شکر ہے کہ بڑی محنت نہ لب کے ساڈے قائل حدیث عالم نے محمد حامد فقی نے اپنے حاشیہ نا للامام العظیم الحافظ الرجا ابی عبید القاسم بن سلام المتوفى 224 ہجری ایک قانون ہے ٹیکسیشن کا زکات تے خمس تے سارے یہ بارے تو زکات تے بابا پھر لکھ دے سال تو سعد بن ابی وقاص وابا ہریرہ وابا سعید الخدری وابن عمر راوی بیان کرتا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص ہوں ابو ہریرہ نو ابو سعید خدری نو تے ابن عمر نو پوچھا انہاں تو دو تے بعد زندہ رہے کوئی کہہ سکتا بعد دی گل ہے مگر سعد بن ابی وقاص اور ابو ہریرہ امیر معاویہ کے زمانے میں مر گئے اس تو ادوں کا قصہ فقلت ان هذا السلطان یسنا ماترا پوچھا کہ بادشاہ جو کوئی زکات نہ کر رہا تواڈے سامنے کہ آپ بھی لٹی جاندہ تے اپنی پارٹیاں نوں کھوائی جاندہ آفات بھاؤ زکاتی ہے میں ہن زکات انہاں نوں دیواں نظر تے آ رہا جو تباہی مچی گئی قال فقال كلهم ادفاع سارا نے فتویٰ دیتا کہ ظالمیاں تے پاویں کھائی جاندے تسی انہاں دے حوالے کرو اللہ دے رسول نے آخیا تسی بری ہو جاؤ گے حساب ہو دیندے رہن جو مرضی کرن دے دے اگے پھر دوسری روایت وہ نمبر سی 1799 صفحہ سی 568 اے 1797 اتبنا عمر رجل فقال آ رہا تھا زکات الى من ادفع کیا ابن عمر تو کیڑے بارے فتویٰ دینا یعنی مسلمان دین تو بچارے پھسے کہ کچھ نہ کچھ انتظام ملک کا چلتا رہے یہ جواز بناؤ نا بھی برے ہوں سانو زکاتاں کیوں دے دے کنوں میں زکات دیاں فقال ادفع الى الامراء وان تمزعوا بحالهم الكلاب الاموال ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا دے دے انہوں پا میں اپنے دسترخانہ تے کتیاں دا گوشت بھی نوچ نوچ کے کھانا دے دے کتے کھانا کھاندے پھرن تسی زکات اے اسلام تے قیامت بالکل قیامت آئی زکات فرض بن نمازاں بے وقت عید دے خطبے پہلا علی تے لعنت اگے پھر فرمایا مصیبت سال تو سعید ابن جبیر نے زکات نہیں بولے نہیں بولنا سوکھا ہوں نہیں بولن دیندے حالانکہ تہاڈی حکومت مینوں نہیں بولن دے نہ یہ گلاں بند کرو ادوں تو تلوار سی مطلق العنان حکمران نہ کوئی عدالت نہ کوئی قانون اشارہ ہی کافی ہے بولدا کون اے حضرت سعید ابن جبیر ایڈا وڈا تابعی شہید ہوا 1811 یہ تو کوئی نہ آکھے بھی ادوں آ چپ کر رہا ہے چپ ہونا پیندا ہے حسین روز نہیں فاطمہ جانتی کوئی ہوندا
حضرت سعید ابن جبیر نے زکات دا پوچھا، فقال ادفع الی ولات الامر، کہنے کہ دے دینا حاکمان، فلما قام سعید تبعت، جدوں اٹھ کے گئے تے میں مگر گیا، فقلت انک امرتنی ان ادفع الی ولات الامر وهم یصنعون بها کذا ویصنعون بها کذا، میں آخیا تسی مینوں فتویٰ دیتا زکات دے دے، وہ زکات نہ آ کر دے کیا کر دے، جو برے کم سی کرپشن دسیا، فقال ذا امرک اللہ، کہنے لگے جتھے اللہ دا حکم ہے انہاں مصرفاں صرف کر، انہاں نہ دے، سالتنی الی رؤوس الناس فلم اکن اخبرک، تو پڑے مجمع پوچھا سی، اتنے انہوں دے ایجنٹ اور جسوس تھوڑے بیٹھے، اتنے میں تینوں کداں دس دینا بھی تو اپنے آپ ہی خرچ کر دے، اس تو تینوں اتنے وہ گل دسی جی، ہوں صحیح دس دی، ہوں نہیں وقت رہا، یہ انہیں تے بھی نہیں رہے کام، اس تو بہت اگے چلا گیا، بہت خراب ہو گیا، اور اللہ دے دین نے بالکل کیا، میں انہوں نے دنوں شیار دی تفسیر پڑھ رہا، وہ بھی ظلم کر دے بڑا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ لگاتا بھی حضرت عمر نے قرآن دی مخالفت شروع کی، قرآن دی آیت لا تتخذوا بطانۃ من دونی، کہ اپنے تو سوا دوجی قوموں دے کسے بندے نو اپنی حکومت دا رازدار نہ بناؤ، اسلام کی خدا دی قسم چپڑاسی بھی نہیں پرتی ہو سکتی، اسلامی حکومت کسے عیسائی ہندو نے سی عہدہ نہیں دے سکتے، امن نہ رہن، تجارتاں کرن، حکومت چ رازدار نہیں بنا سکتے، تو حضرت عمر رضی اللہ بڑا کیا تھا کہ انہیں منشی رکھا تھا، بالکل جھوٹ بول، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب موسیٰ شریف نے بھیجا، کیا ایک نصرانی ہے، حساب کتاب بڑا جانتا، ان میں منشی رکھ لواں، آپ نے فرمایا گولی مارے دے حساب کتاب جانوں، اللہ دے دین نے آخیا کہ انہوں نے اپنے ارادہ شریک نہ کرو، میں نے اجازت نہیں، وہ گل بدل کے الٹا حضرت عمر کے ذمہ لاتی، انہوں نے پرتی کر رہے، یہ نہیں کیتے، معاویہ نہیں کیتے، یہ عیسائی وارتے حکومت، صحابہ پیچھے، حکومت ساری عیسائیوں کو، زکات دا محکمہ عیسائیوں کو، تعلیم دا نظام انہوں نے جی نظام تعلیم بادا کیا نے بدلیا، یوحنا نو دیتا عیسائی نو کہ تم سارا نظام تعلیم سنبھال، اور انہیں اپنی مالیت کہتے کلیسا بنا گر دی، اسلام مسجداں دا کلیسے، کفر نو ترجیح، تو ابن عمر رضی اللہ عنہ بارے فرمایا انتھو صدقات اموالنا الی اموالنا، کہ میں ابن عمر دے کول سی آخیا زکات دئیے نا حاکم، فقارا نام، کہنے لگے ہاں، فقارا ان اموالنا کفار، میں کہا ہن تے جڑے حاکم کافر بھی رکھ لے، کافراں نے عہدے دیتے، قال وکان زیاد یستعمل الکفار، اور راوی دستا ہے میں تب دسیا کہ زیاد جڑا سی میرے معاویہ کے زمانے چ کافراں نے عہدے دیتے، فقال لا تدھب صدقات من الکفار، پھر ابن عمر نے کہا جدو نوبت تے پہنچ گئی ہونا انہاں کافراں دے حوالے زکات نہ کرو، اے 30-40 حدیثاں ایسے سلسلے، اے میں دس دیتا کتاب الاموال امام ویدی، اے سارا پڑھنا، ظالماں نو زکات دین دا مسئلہ تباہی ہو، اور یہ نال نال کیتا بالکل اعلانیہ، علماء دا کسے گل کو وڑ فریب ہوندا کھلم کھلا، کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ الورد للفراش وللہ الرحم، کوئی حرام دا بچہ کہے دے کر جمے نا وہ دا نہیں بننا جنہیں زنا کیتا، جدے کر جمیا وہ پتر شمار دین چونا ہے گا اصلی کہ نہیں دینا انہوں پڑا، اور اگر آندا نہیں میرا لیان کرے، اپنی بیوی دے نال قرآن چک لے مسجد آ کے میرے تے لعنت ہوے چوڑے یہ نہیں بچہ میرا، گلوں لتھی عورت بھی گئی تے بچہ، ورنہ جدے بسترے دے جمیا پتر ہودا تے زانی نو پتھر، بالکل کھلم کھلا، اور اللہ دے بندیاں نے نظماں لکھیاں کہ معاویہ کوئی شریف بچہ اس طرح نہیں کر سکا، تو پیو دے سنا دیا گواہیاں نہیں، زیاد نو بٹھا لیا، علی دا حامی سی، ڈکٹیٹر سی بڑا، تینوں پتا سی کہ بے نیام تلوار ہے، ظالم ہے بڑا، انہوں نہ راؤن لی کیا چھڈ ہوئے تو عبید دا پتر رکھوانا غلام دا، تینوں میں ابو سفیان دا پتر بنا لینا، اپنا بھرا بنا لینا تے گورنیاں دینا، مجلس لا لی، اب میرے پیو نے معذلہ زنا کیتا، میں مجلساں جی کہنا کیا لوگوں دسو میرے پیو نے کنجر پنا کیتا سی، اللہ دے رسول دے حکم دے بالکل خلاف، کہ ابو سفیان بھی آندا میں زنا کیتا، جنا نسب نہیں ثابت ہوتا، تیرا گناہ ہے، پتر اے جے کر جمیا سی عبید دا، اور رکھواوندا سی اج تک، شہادتاں لیاں گواہیاں لیاں کہ ابو سفیان نے جی ماں نال زنا کیتا، سمیا نے اس نو پھر جمیا تے ویندے رہے سی اس تے حمل ٹھہرا کہ اوہ جے گواہ گواہیاں لے کے فیصلہ ہو گیا کہ زیاد جڑا نا پرا بن، اے مسلم شریف تو پڑھنا جے دنیا کی لوگ ابو بکرا نو ملے، حضرت سعد بھی قاسم ملے کہ صحابہ کرام میں کی ہو رہا، اللہ دے رسول کو تھی سنیا کہ نہیں جڑا اپنا باپ بدلے اس لیے جنت دی خوشبو حرام ہونا، کیا سنیا، مگر اسی کی کر سکتے، اندھیر مچایا ہوا کہ اس ظالم نہ رونی نہ کم دو کم دتا، انہیں جگہ دی اولاد نے ابن زیاد نے رسول اللہ دی حالت چھڈیا کوئی، چن کے مارے وہ حرامی نہ رلا لیا، اور تے امام لکھ دے شوکانی رحمت اللہ علیہ
کہ اس زمانے لوگوں نے ڈر جائے زیاد بن ابو سفیان کیا پہلا بھی نہیں سی زیاد بن ابو سفیان ہوں بھی نہیں کوئی کہہ سکتا حرام کروں گا جڑا جی سیاست پاروں اینو ابو سفیان دا بیٹا آکھوں گا یہ کوئی ابو سفیان دا بیٹا نہیں فلما کان فی ایام معاویہ نیل الاوتار اور یہ جلد 5 صفحہ 114 امام شوکانی فرماؤں جدو معاویہ کا زمانہ آیا شاہدہ جماعت نال اقرار ابی سفیان بن زیاد ولدو لوگوں کو گواہی دے پڑے دربار میرے پیو نے لی مانا کھے کھادی تھی یہ اس جمع فاستلقوا معاویہ بذلك وخالف الحدیث صحیح ان الولد للفراش وللآخر الحجر وذلك لغرض دنیوی ایڈا گندا کام پیو دی بدماشی دے اعلان کرائے دنیا دے لالچ کہ ظالم نار رل جانا علی دی پارٹی نو ختم کرو وہ نار رہا ہر ایک جاندا کہ علی دا ساتھی تو نار رلا لیا حدیث صحیح دے خلاف کیتا وقد انکر هذا الواقع تعالی معاویہ من انکر التقیل فی الاشعار من قول قائل یہ پڑھتے ہیں نول اللہ اتار سے تاکہ پتہ لگے کرتوتی فرماؤں دے شاعران نے شعر کہتے اینی بدنامی ہوئی بنظمہ لکھیاں گئیاں بحیا کر کوئی تو شاعر نے کیا رہا ابلغ معاویہ ابن حرب مغلغلۃ من الرجل الیمانی کہ حرب دے بیٹے معاویہ نے میرا پیغام پہنچا دو میں یمنی شاعر ہوں اتکذب ان یقال ابوک افا وترضى ان یقال ابوک ثانی کہ کوئی یہ گواہی دے نا کہ تیرا پیو شریف سی کہ تو ناراض ہونا تو کوئی یہ آ کے گواہی دے نا بھی وہ زانی سی بڑا خوش ہونا افسوس کی گل ہے پتر ہو کے تو آ کم کر رہا وقد اجمع اہل العلم علی تحریم نسبت الی ابی سفیان اس پر انہوں نے سارے دین دے عالم متفق ہے وہ فیصلہ ادھر گیا کوئی ابو سفیان دا انہوں پتر نہیں کہہ سکتا حرام ہے انہوں کہنا ما وقع من حل فی زمان بنی امیہ فإنہ متقیہ جڑا اس وقت کسی نے ابو سفیان راوی نے کہتا بنو امیہ تو ڈر جان دین کوئی نہیں بالکل دین دے الٹ ضرورت دی خاطر غرض دنوی دنیا رہ گئی حکومت چلانی ہے ادھر دین جائے رسول اللہ دے حکم مٹی دے تھلے سٹنے پین کوئی حرض نہیں کوئی پرواہ کوئی لحاظ نہیں ہے اللہ دے دین نہ مذاق اور صحابی رسول گورنر رہا نسائی شریف ورزیاں کتاب الحاکم محمد 609 نمبر حدیث کا دوسری جلد سلسلہ الاحادیث صحیحہ رسول اللہ دے حکم بے دریک پیراں تھلے کوئی وجہ بھی نہیں آ گل ہے نہیں میں حاکم میں کہہ رہا انہو کاملا عاملا کان عاملا الامامہ یمامہ دے علاقے جو گورنر سی 165 سوائے دی جلدہ وانا مروان کتب الینا معاویہ کتب الینا ایما رجل سورک منو ما سرک فحق بیاس وجدہ لکھیا مروان نے کہ معاویہ دا حکم آیا کہ کسی بندے دی چوری ہو جائے نا تو کسی کو مال نکلے چور نہیں ہو نکلیا اس کو تو یہ جگہ مال ہے حقدار ہے لے لوے اللہ دے رسول دا حکم نہیں فرمایا جے وہ شخص بدنام ہے چوراں دا مال لینا پھر ٹھیک ہے اگر کسی بے گناہ بیچارے کو دے گیا پھر یہ اب یہاں وہ پیسے بھرتے جنہیں دی انہیں خریدی یا اپنا چور لبدا پھر اللہ دے رسول دا حکم ہے یعنی آخر نہیں وہ لبدا پھر اپنا چور جن کو بیچ گیا انہیں وہ ڈر ثم کذب بذلک مروان الیہ تو مروان نے اس صحابی فرماؤں دے میرے والے حکم پہ دیتا وکتب الیہ مروان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا بانہ اذا کان ثم قضا بذلک ابو بکر وکتبت الی مروان تو فرمایا میں اگوں مروان نو لکھیا تو مینوں کی لکھن دیا تے معاویہ کی لکھن دیا اللہ دے رسول نے تے فیصلہ دیتا ثم قضا بذلک ابو بکر و عمر و عثمان اور یہ تین خلیفے فیصلہ کرتے رہے فبعث مروان بکتاب الی معاویہ میرا خط معاویہ نو بھیجتا وکتب مروان الی معاویہ اور معاویہ نے انہوں لکھیا رسول اللہ دا حوالہ دیتا تین خلیفیاں دا دیتا کوئی خوف خدا نہیں کیتا وہ جواب لکھا انک لست انت ولا اسید تقضیان علیہ تو ارے جڑا نا گورنر میرے تے حاکم نہیں ولکن اقضی فیما ولی میں حاکم ہوں جو میں حکم دینا کرو کوئی نہ سناوے رسول اللہ نے آخیا تھا بکر فانفذ لما امرتک بہ جو میں کیتا کر فبعث مروان بکتاب معاویہ انہیں معاویہ دا خط بھیجتا بیاہ آیا ہی فقلت لا اقضی بہی ما ولیت ما قال معاویہ انہیں آخیا رب جی قسم جنہ چر میں اس وقت میں معاویہ دا حکم نہیں منا میں رسول اللہ دا منا کہ منا قال الحاکم صحیح علی شرط شیخین اے ساری بحث 609 صفحے تو لے کے پوری پڑھنی ہے جدے امام نے فرمایا علامہ البانی پتہ لگا کہ حاکم وقت غلط حکم دے افسروں نہیں مننا چاہیے صاف کہہ دیں کہ اسی پہلا بھائی اللہ رسول دے وفادار ہیں تیرا حکم کہتا انہوں کو مقدمہ ہے کوئی یہ دیندار زمانے دی گل تو صفحہ نمبر 164 سے 167 یعنی اللہ دے رسول اللہ حوالہ دیتا حضرت ابو بکر عمر عثمان دا آندا نہیں میں حاکم ہے جو میں نہ کرو میں نہیں سنا چاہتا اس آخیا بھائی تو جو مرضی کہندا رہے میں نہیں منیا
یہ ہور اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک صحابی حکم بن عمر غفاری اصل ایک علاقہ سی اتنے بھیج دیتا ہوں. اسے نے کیا بھی اس علاقے جا تے جہاد کر. ابن زیاد نے گئے مال غنیمت بڑا ہاتھ آیا. فجا کتاب زیاد علی لسان معاویہ ان یستفیا من الغنیمت لمعاویہ ما فیها من الذهب والفضہ لبیت مال. حکم گیا کہ قرآن دے مطابق نہیں بننا، اس میں سونا چاندی جنہ سارا کٹ کے مینوں دے دے، میں اپنے خزانے جمع کروں گا، باقی قرآن دے مطابق سپاہیاں بانٹے. فرد علینا کتاب اللہ قبل کتاب امیر المومنین. انہیں زیاد نے لکھیا اس صحابی رسول نے حکم بن عمر نے کہ اللہ دی کتاب جڑی نا وہ امیر المومنین دے خط تو مقدم ہے. معاویہ دے خط میں کی کرا قرآن اللہ تھوڑا ہوئے بہتا سونا ہوئے پاویں کچھ 5 حصے کرو، ایک پنجواں حصہ بیت المال دا، باقی سپاہیاں. ایک ہی ہوا سونا چاندی جڑا میں انہوں کٹ کے دے دیاں. اولم یسمع لقول علیہ السلام. اور نال لکھا میں نے حضور کا حکم نہیں سنیا کہ نبی علیہ السلام کہہ کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ، کہ بندے دا حکم نہیں مننا جے خدا دی نافرمانی ہوئے. میں سپاہ سالار میں رب دا مننا کیوں دا مننا. وقسم فی الناس غنائمم. انہیں اعلان کیتا کہ آ جاؤ سارے لوگ قرآن دے مطابق بن دیتے. فیقارنہ بسلام ما تب مر فی هذا سرا. معاویہ دی طرفوں بندے چلے گئے ڈا انہوں زنجیران جیل خانے سے تو جیل تو صاحب جیل رسول مرے معذور کر کے بیڑیاں پیرائیاں. ادھر تیسری جلد امام حاکم دی جڑی مستحبی پڑھنی قرآن سے عمل دا پھڑ دیا کہ قرآن لئی پھر دے میں جو آنا وہ نہیں کر دے. قیامت تو اللہ دعا کٹنی جو اسلام تے چھری پھر گئی مگر اب تھا پٹی بن گئی. 90 سال تھوڑے ہوں گے. سندھ تو لے کے اسپین تک سارے ملاں کول سی، حدیثاں بندیاں رہیاں، شاناں ہوندیاں رہیاں امیر معاویہ دی آ شان. اور کہڑی شان سی؟ حدیث عالم نے کہا لم سے فی فضل معاویہ حدیث تک کوئی حدیث دی شانت نہیں. نہ اللہ رسول نے کوئی فرمائی ہے دلوں بناؤ دے کولوں ہی بنا با کے پٹھا بالکل دین دا پٹھا بٹھاتا. اسلام نال زیادتی اور ظلم حرام دے بھرا بنایا دین دے خلاف. نمازاں لیٹ، خطبہ عید دا پہلا، علی تے لعنت اور مال غنیمت دی تقسیم تے غیر شرعی حکم. جو اللہ دے رسول دے فرمان سے انہاں سارے دے خلاف گلاں اور یہ نام رکھا اسلامی حکومت چل رہی ہے. یہو جی اسلامی حکومت چل رہی ہوں بھی چل رہی. کچھ نہ برا کہو، نمازاں پڑھتے عمرے کرتے بیت اللہ کی چھت چڑھ کے بانگاں دے کوئی گھٹ ہے. جی اسلامی حکومت چل رہی پھر فکر مند ہونے کی لوڑ نہیں. جی اسلامی حکومت تو اسی جی محمد رسول اللہ نے قائم کی صلی اللہ علیہ وسلم. خلفاء آپ دس کے گئے نہیں رہے. بالکل سارا قصہ گیا ختم ہو ستیہ ناس ہو گیا. ایک حصہ جڑا ہے تواڈے سامنے پڑھیا کہ جڑا اللہ دی کتاب اور رسول دی سنت تے عمل کرنا او دا حشر ہے. جڑا دوسرا سی جڑے لوگ حضرت علی کے زمانے میں مخالف بھی رہے انہوں نے کچھ نہیں کرنا. اے انشاءاللہ اگلا پھر پتہ چل چکا کہ حسین رضی اللہ عنہ کیوں بے تاب ہو گئے اور کیوں ہر شہر اور خطرے میں اکھاں تو اولے کر دیتا. پہاڑ نظر آتا سی کہ ہمالیہ ٹکر اسی اس دور گلاں کرنے بھئی یار اے گلاں سی آ گلا یہ سر تو زیادہ امام حسین جانتا. وہ خط لکھنے والوں بھی جانتا سی، حکومت نو بھی جانتا سی. میرے بھرا دے پلے کچھ ہوں تو کیوں چھڑ دینا. میرے باپ تک کریں گے اس زمانے کی کیوں کوفے تو سارے ملک نے کھول ہے. میرے کو کہڑیاں فوج کوئی فوج نہیں. مگر ایسے چپ رہنا جدو سارے اچھے نیک بندے بھی برے نہیں سی کہہ رہے تھے حسین کوئی نہیں بننا اندر بہ جانا چاہیے. پر میں یہ ہو ہی رہا بننا بننا اتنے کی ہے. مگر اس امت کو کم از کم پتہ لگنا چاہیے بھی یہ دین نہیں نہ یہ لوگ رضی اللہ عنہ نہ کوئی اسلام ہے. یہ کر دے تو غلط کر دے بالکل دین دے خلاف کر لیا. اور اتنے جڑی فتح عظیم آپ کو حاصل ہوئی وہ اکھاں دے انے لبدے رہندے بیٹھے جڑا جت کے میدان تو جائے وہ جتدا نہیں کئی سر کٹوا کے جتدے. انہاں دی جیت ایسی ہوندی منوں مٹا بھی نہیں کوئی سکتا. اے انشاءاللہ اگلا جمعہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد بسم اللہ. اجر دے اللہ پاک. الحمدللہ. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. اے اعلان ہے میرے ایک بھائی کی طرفوں مولانا نذیر احمد نام میرے چاچی کئی مدت تک اتنے بعد امامت بھی کرتے رہے بیٹھو دن بن گھر بھی گئے سی
میں انہوں نے ذاتی طور سے جاننا، نیک آدمی عالم ہے، مگر کچھ پریشانیاں چاہ کے مقروض ہو چکی۔ انہوں نے گھر بھی کیا سی، اج بھی جمعے تو پہلا تو میرے سے آئے اس پاروں اج تسی اللہ دا نام لے کے کھلے دل نال انہاں تعاون کرو۔ 15-16 ہزار دے بیچارے مقروض ہو چکے، اگر انہاں دا بوجھ اسی اتار دیے، انہاں دی گردن رہا ہو جائے اس مصیبتوں، انشاءاللہ میرے تواڈے لیے اجر عظیم دا باعث ہوگی۔ کھلے دل نال جو بھی تسی دے سکتے حصہ پورا کرو، اللہ تعالیٰ برکت دے، دنیا اور آخرت خوشنودی نصیب کرے۔ اس تعاون کوتاہی نہیں کرنی۔ مولانا بڑی آس لے کے آئے، اپنے ساتھی ہے، دیرینہ تعلق پاروں امیدوار ہے، میرا کام انشاءاللہ تہاڈی مسجد ہوگا۔ اسے آسنا میں تمہیں کہتا تسی میرے ساتھی جے، بھائی جے، بالکل اس سلسلے دلیرانہ حصہ لو۔ اے دوسرا اعلان بھائی فقیر اللہ صاحب کی طرفوں بیٹھے کتاباں لے کے، انہوں نے کہا کہ 2 کتاباں میرے کو جڑیاں انہوں نے ضرور یہ اعلان ہونا چاہیے۔ ہمیں حسین رضی اللہ سے کیوں محبت ہے؟ بالکل انہوں لو، حسین پہچانو، رب دا نام حسین رسول تو جدا نہیں، بالکل حسین وہی ہے جہدے بارے آپ نے فرمایا جڑا حسن اور حسین نہ محبت کردا میرے نہ کردا، جڑا انہاں دعا نہ بغض کردا میرے نہ کردا، بالکل رسالت مآب دے جو دا حصہ۔ اور اس تو وڈی انہوں دی شان کی ہونی جدو اسی بخاری شریف پڑھنے کہ رسول اللہ جدو دم کرتے سی، وہ دم بھی یاد کرنا چاہیے، نالے دعا تے پھونکتے سی تے نالے آندے سی یہ میرا باپ ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تے پھونکتا۔ کتنے جا کے حضور نے گل لائی کہ جی میں ابراہیم اسماعیل اور اسحاق تے سی یہ اداں دے میرے، اور باقی حضور دے جھنڈے نو لے کے کھڑے رہے۔ یہ جدی گل ہے بھی ساڈے ممبر و محراب تے حسن دی بھی بدنامی ہے بھی وہ بیویاں کردا سی، حسین دی ہے بھی ضدی اور کھٹ کرم سی۔ یہ ظالماں نے پروپگنڈا کیتا، ورنہ رب گواہ اگر کوئی نہ دعا پہچان دیا رہانا تو نبی ہے۔ رسول اللہ دے 2 باغ دے پھول ہے، ایک دی خوشبو صلح ہے، دوسرے دی جڑی وہ شہادت ہے۔ انہاں دعا پہچانو۔ ایک کتاب بھی لو، بہت پیاری کتاب لکھی ہے، اور قرآن کی روشنی میں حادثہ کربلا کا پس منظر، ایک جو بندی حافظ قرآن پروفیسر ہے، انہوں نے لکھی پیاری کتاب لکھی۔ اللہ توفیق دے، تعاون ہی ہو جاتا اور ایک دینی عمل ہے کہ رسول اللہ نے جڑیاں حدیثاں فرمائیاں سی انہاں این سامنے آ جاندیاں کہ آپ دی کوئی گل غلط نہیں ہوئی، تے آسمان زمین ٹل جان قیامت تک ہونی بھی نہیں۔ اللہ دے رسول دی کوئی بات جڑے اسے سانو شرمندگی نہیں ہونی، یہ حضور نے کیوں کہتا ہونیاں پوریاں۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کا اشارہ کر کے آخیا، جدو لوگوں نے آخیا نا عمر بن العاص نو عبداللہ بن عمر بن العاص نہ حدیثاں لکھیا کر، حضور غصے چ ہوندے بشر ہے، کوئی چن کے انہاں آخیا بھائی حضور نو پوچھ لا کیا قریش نے مینوں منع کیتا ہے نہ حدیثاں لکھ، محمد بشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی راضی ہوندا کہ زبان مبارک انگل کر کے کہا والذی نفس محمد بیدہ لا یخرج منہ الا حق، جس خدا دے ہاتھ میری جان ہے میری زبان چ حق تو سوا کچھ نہیں لکھا، پاویں میں غصے ہواں راضی رب دی بات چلی جاندی کی اس تو اللہ دے رسول دے کہہ برحق ہے، اور انہاں چیزاں پڑھ کے ایمان تازہ ہوندا۔ کنی مدت پہلا حضور نے کیا اور سب کچھ ہویا۔ توفیق دے اللہ تعالیٰ، تعاون بھی کرو اور ایک کتابہ میں خریدو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ورزی کی ہے